اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ناظرین، آپ کو راجہ سلطان محمود چوہان اور عرفان راجہ کا سلام۔ ناظرین، دنیا گلوبل ولیج ہے اور اس وقت دنیا کی ہر چیز جو بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ آپ سب لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص لوگوں کے ذریعے سے پتہ چل سکتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت بڑا گرم ہے، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، آفٹر شاکس بھی لگ رہے ہیں، اور اسلام آباد جو ہمارا دارالخلافہ ہے اور ہماری سیاست کا مرکز ہے، وہاں پر تو سیاسی راہداری اقتدار کی راہداریوں میں سرگوشیاں بھی ہو رہی ہیں اور افواہوں کے بازار بھی گرم ہیں۔ میرے میڈیا کے لوگ جھوٹی سچی خبریں بناتے رہتے ہیں اور وی لاگ جو ہے وہ یوٹیوب پر دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان آج اس کی اقتدار کا آخری دن ہے، وہ جانے والا ہے، تو بڑے کنفیوژن ہیں۔ ہم تھوڑا سا اسلام آباد سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ ہمیں ہماری جو یہاں کی لوکل شخصیات ہیں، ظاہر ہے یہ بھی اقتدار کے ایوانوں میں رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، تو ان سے کچھ نئی چیزیں معلوم کی جائیں، کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو اس سلسلے میں نے ریکویسٹ کی تھی مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما راجہ محمد جاوید اخراج صاحب، سابق MNA اور پارلیمانی سیکرٹری۔ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور تشریف لائے، اور ان کے ساتھ الحاج محمد شاہد سراف صاحب چیئرمین، بلدیہ گجر خان ملک فیاض صاحب اور دیگر ہمارے 3-4 دوست اور بھی ہیں، وہ تشریف لائے۔ میں سب احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس چھوٹے سے انٹرویو کو رونق بخشی۔ راج صاحب آپ کا بہت شکریہ، چیئرمین صاحب، ملک صاحب آپ کا بھی۔ تو چونکہ ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے معلوم کروں۔ راج صاحب، گزارش یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن ہوا ہے اور اس میں پاکستانی قوم نے تبدیلی اور ریاست مدینہ کے نام پر عمران خان کو اقتدار دیا، اور اس اقتدار کا دورانیہ ہے 5 سال، اور ابھی وہ اس بیچارے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے یا تبدیلی کیا ہوتی ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اس کے خلاف، یعنی اپوزیشن کی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت ساری جماعتیں مل کے اس کو اقتدار سے نکالنا چاہتی ہیں۔ کیا رائے صاحب یہ جمہوری اور اخلاقی اور سیاسی رویہ ہے؟ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ راج صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور پھر دیس پردیس کے حوالے سے آپ نے جس انداز میں یہاں لوکل سطح پر کام شروع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اور عرفان راجہ کی کریڈیبلٹی ہے کہ آپ کا یہ نشریاتی ادارہ چینل جو ہے آج دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی دن بدن اس کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ 4 سال، چوتھے سال میں حکومت جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، تو 1.5 سال پہلا جو ہے نا، یہ اس حکومت کا ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کی پالیسیز بنتی ہیں اور پھر ان پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے، اور 1.5-2 سال کے بعد اس کے جو نتائج ہیں، فروٹس جو ہیں، وہ عوام تک پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی بدقسمتی، ایک تو آپ نے 2018 کے الیکشن کی بات کی، اور آپ کا چونکہ ویسے بھی تعلق میڈیا سے اور آپ بڑے باخبر آدمی ہیں، ابھی آپ سن رہے ہیں ایک آج بھی نیا اسکینڈل، ایک چیف جسٹس صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا سازشیں کی۔ میں آج بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 2018 میں بھی اگر فیئر الیکشن ہوتے تو آج بھی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوتی۔ تو ایک تو ان الیکشنوں پہ ہمیں بہت سے خدشات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں، جمہوریت کے انٹرسٹ میں ساری جماعتوں نے، جو آج کل PDM کے حوالے سے بھی اکٹھی ہیں، لیکن اس وقت بھی ساری جماعتیں اکٹھی تھیں اور انہیں الیکشنوں پہ اعتراضات تھے اور بڑے واضح اور ٹھوس ثبوت تھے، لیکن پھر بھی ملکی انٹرسٹ میں وہ قبول کیا گیا۔ تو 1.5-2 سال کے بعد تو اس حکومت نے بجائے اس کے یہ ٹیک آف کرتی، یہ حکومت تو اب گراؤنڈ ہو چکی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس ٹرم میں، جس طرح عمران خان صاحب کرکٹ کی مثال دیتے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاز ٹیک آف کرنے کی بجائے یہ اب تو گراؤنڈ پہ بالکل نکارہ ہو کر کھڑا ہو گیا ہے،
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عوام جو ہے وہ حکومت پہ برس رہے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن پہ بھی عوام کو اعتراضات ہے کہ اپوزیشن کیوں نہیں جو ہے وہ انیشیٹو لے رہی، اور اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں خاص طور پہ تمام حوالوں سے، مہنگائی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور پاکستان کے جو دیگر مسائل ہیں اس حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ حکومت مکمل طور پہ فلاپ ہو چکی ہے۔ تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہماری جماعت، چونکہ بڑی جماعت ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں بھی ہمارے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور مرکز میں بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اتنا پریشر آ چکا ہے کہ اب ہماری جو ہے لیڈرشپ کو وہ نکلنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے کہ ہماری قائد جو ہے، جو پارٹی کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ جو لندن میں بیماری کی وجہ سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کا ایک بڑا سمپل، کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، انہوں نے سمپل ایک دیا ہے کہ ٹھیک ہے غلطیاں میں یہ تسلیم کرتے ہیں، میاں صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں اقتدار میں، لیکن ایک وقت آنا چاہیے کہ اب جو پاکستان جن مسائل کی دلدل میں گھر چکا ہے، ہمارا بطور پولیٹیکل انالیسز کارکن کے طور پر اور میاں صاحب کا ایک لیڈر کے طور پر، انہوں نے کہا جی اب بہت ہو گیا، اب اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے نا یہ اسمبلیاں توڑنا، لوگوں کو جماعتیں توڑنا، پھر جماعتیں بنانا، یہ سارا سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے۔ اور ان کا ایک ہی جو نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کے معنی یہ ہے کہ رول آف لا، ہر ادارہ جو ہے یہ اپنی ڈومین میں کام کرے، اسمبلیاں اپنا کام کریں، جوڈیشری اپنا کام کرے، افواج پاکستان لا انفورسمنٹ اپنا کام کرے، پریس اپنا کام کرے، اور جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اب میرے خیال میں وہ چاہ رہے تھے کہ ورنہ تو حکومت ایک ہفتے میں گر سکتی ہے، جو حالات ہیں حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے اتحادی ناراض ہیں، حکومت کے اپنے ممبران نیشنل اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی ان کی کارکردگی سے لوگ حلقوں میں نہیں جا پا رہے، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت جو ہے نا ایک ہفتے میں اس طریقے سے گر سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کو ٹائم جمہوری، جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیوں ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب تو وہ حکومت خود میں سمجھتا ہوں کہ گر رہی ہے، تو اس کو تو پھر اب اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو ان کو چلائے، یہ نہیں چل سکتے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے دو چیزیں ملی، ایک تو یہ کہ الیکشن جو ہے 2018 آپ کے ریزرویشنز ہیں یا آپ کی جماعت کے ہیں یا اپوزیشن جماعت سب کے ریزرویشنز ہیں کہ وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور یہ ہماری قومی سیاست کا ایک المیہ رہا ہے 1977 سے آنورڈ، جتنے بھی الیکشن ہوئے، جو بھی لوگ آ رہے ہیں انہوں نے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، تاندلی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ 77 میں تو بہت بڑی تحریک چلی جس کی وجہ سے پھر ایک مارشل لا لگا، تو آج تک 2018 تک آپ یہ اپوزیشن کہتی ہے جی کہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے، سلیکشن ہوئی یا جو بھی ہوا۔ اب عمران خان صاحب کسی کی نیت پر تو میں کمنٹ نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں جی کہ میں یہ الیکشن کی جو دھاندلیاں ہیں یا جو شور شرابہ ہوتا ہے اس کا میں حل نکال رہا ہوں کہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہ ہو کہ الیکشن انفیئر ہوا ہے۔ اب وہ ای وی ایم جو ہے اس پر میرے اپنے تحفظات بھی ہیں، اس پر میں نے راجہ طارق عزیز بھٹی صاحب کے ساتھ ایک پورا پروگرام کیا ہوا ہے کہ میں اس کا کیوں مخالف ہوں، میں نہ الیکشن میں ہوں، نہ الیکٹیبل ہوں، نہ میں ووٹر ہوں، لیکن ایون دین ایز اے پاکستانی میری اپنی ریزرویشن ہے کہ ای وی ایم جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس کے کیا فائدے ہیں، یہ کیا نقصانات۔ آپ تو سیاست میں ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہیں آپ لوگ، تو آپ کو کیا اعتراض ہے جب وہ شفاف الیکشن کرانا چاہتا ہے ای وی ایم کے ذریعے، تو آپ ساری اپوزیشن جماعتیں، ایون اس کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہم سن رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو تحفظات ہیں کہ یہ ای وی ایم نہیں ہونا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی پرسنالٹی کی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا ملک کا سربراہ ہو، ان کی کریڈیبلٹی ہے، اور کریڈیبلٹی بڑے عرصے کے بعد بنتی ہے۔ ایک تو یہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر گیا، یعنی انہوں نے ہر معاملے پہ یو ٹرن لیا ہے آج تک جتنے بھی معاملات ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے، جب کنٹینر پہ تھے، وہ باتیں آپ سن لیں، اور پھر حکومت کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کا رویہ، طریقہ کار ان کا دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے انتخابات میں کچھ پروسیجرل کمی کمزوری کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ڈسکا کے الیکشن کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 19-20 پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسروں سمیت اور پریزائڈنگ افسروں کے ساتھ وہ جو ووٹنگ باکس تھے ان کو اٹھا کر ایک
جگہ ایڈمنسٹریشن کے دفتر میں بیٹھ کر وہاں پہ فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر بیٹھ کر انہوں نے دھاندلی کا وہ رپورٹ آ چکی ہے. اگر اس کو آپ مد نظر رکھیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اعتماد نہیں ہے, کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو EVM ہے یہ ہماری تو بھی ہم تو بہت ابھی پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں. جو ایڈوانس جہاں ٹیکنالوجی ہے ان ممالک میں بھی یہ ناکام ہو چکی ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں جی اس قسم کی جو اصلاحات ہیں یہ تمام جماعتیں جس میں حکومت بھی ہو اپوزیشن بھی ہو, ساری جماعتیں اگر مل کر اس کو ایجنڈے کو دیکھیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ یک طرفہ طور پہ انہیں جلدی کس بات کی ہے. ابھی تو دیکھیں ہمارے ہزار ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پہ شاید ابھی بجلی بھی نہیں ہوگی, سندھ کے انٹیریئر, بلوچستان کے علاقے, ایون پنجاب کے علاقے. تو یہ جو EVM ہے اور خاص طور پہ انہوں نے آج تک الیکشن کمیشن کو بھی پریزنٹیشن نہیں دی, اور یہ تو اب اگلا الیکشن میں پوری وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ, میں یہ نہیں کہ ہم کچھ پوائنٹ سکورنگ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگلا الیکشن جو ہے یہ پلان بنا رہے ہیں یا ان کا پلان تھا جو آج سے 4 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہماری دوسری ٹرم بھی PTI کی ہے. اب یہ جس طریقے سے پچھلی دفعہ جو ہے نا وہ RTS فیل ہوا, یہ سسٹم تو جو ہے نا یہ ابھی پاکستان میں فیزیبل ہی نہیں. اتنی مطلب ہے یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ کتنے لاکھوں پولنگ اسٹیشنز ہیں, اب کوئی عملے کی ٹریننگ نہیں. الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروانا ہے آج دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں, اور ان کے دونوں منسٹر جو ان کے بیانات دے رہے ہیں, اگر یہاں پہ عمران خان کے اندر اگر ذرا برابر بھی کوئی جمہوریت کی اگر روح بھی ہوتی نا تو آج وہ دونوں منسٹر جو ہے نا وہ سیک ہو جاتے ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا ہے. جو ڈسکا الیکشن میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں پوری آج تک جو ہے نا آج تک ان کا جو قول اور فعل میں جو تضاد ہے, لہٰذا ان پہ کوئی اعتماد نہیں کر رہا. اپوزیشن تو دیکھیں پہلے دن سے ہاؤس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو ہے نا ایک اکانومی پہ ہم آپس میں ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ملک کی پالیسیاں بنائیں, وہ پالیسیاں کنٹینیو رہیں. آج دیکھیں نا صورتحال کیا ہے کہ ملک کی اقتصادی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ جو شخص کہتا تھا کہ ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو جائے تو 100 ارب روپیہ قرضہ چڑھ جاتا ہے, اور آج دیکھیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی واپس نہیں آتی. میں یہ بات فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ثابت کروں گا کہ جہاں 2013 میں پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی, پٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں اور اشیاء خرد و نیش کی قیمتیں یہ ساری نیچے آئی تھی اس وقت شہباز شریف صاحب. ادویات کی قیمتیں آج دیکھیں کہ جو حشر ہو رہا ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں تو اپنا ڈسکس کرنا بھی میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو یہ مدینہ کی ریاست, تو یہ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر اسلام کے نام لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک گمراہ کن ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عمل تو ان کا یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام ہینڈز اپ کر چکے ہیں. ایون PTI کے جو ڈائی ہارڈ ورکر تھے آج وہ بھی آپ سوشل میڈیا کھولے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ سن نہیں سکتا, اتنا PTI کے لوگ بھی اس کو بددعائیں دے رہے ہیں. تو یہ حکومت تو اب میں سمجھتا ہوں خود اپنے وزن سے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گر رہی ہے. اپوزیشن کا تو کمال اب شروع ہوگا. اپوزیشن اگر آج سڑکوں پر اگر نہیں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی عوام جو ہے وہ اپنا نیا راستہ اختیار کریں گے. ملک کے اندر جو ہے نا انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ لوگ مہنگائی کی ہاتھوں تنگ ہیں, لوگ بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہیں, لوگ لا اینڈ آرڈر ملک میں 2 دن پہلے وہاں پہ اٹک ڈسٹرکٹ میں ایک فنکشن تھا, ایک ہمارے دوست UK سے آئے ہوئے تھے نٹوپا گاؤں کا ہے, تو وہاں پہ پوری ڈسٹرکٹ کی قیادت تھی. وہ پریشان تھے جی, دن دہاڑے 10-10 15-15 ڈاکے ڈال رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر چیز پہ ڈاکہ, چینی پہ ڈاکہ, اپنا گھی پہ ڈاکہ, اپنا آٹے پہ ڈاکہ, ادویات پہ ڈاکہ. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن تو بہت لیٹ ہے. اپوزیشن کو تو جس طرح عمران خان نے ایک چلتی پھرتی حکومت کو, ایک ترقی کا پہیہ چلتے ہوئے پہیے کو 1 سال بعد روکنا شروع کر دیا تھا, اور 126 دن کا دھرنا دے کر یہ پاکستان یا دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کسی بھی ملک کا دارالحکومت ہو, دارالخلافہ ہو, سپریم کورٹ ہو, پریزیڈنٹ ہاؤس ہو, پرائم منسٹر ہاؤس ہو, تو وہاں پہ 126 دن کا دھرنا دے کر انہوں نے کیا قبریں تک وہاں پہ کھو دی. اب کدھر گئے وہ مولانا صاحب جو وہاں کہتے تھے کہ جی اپنا انصاف لے کر جائیں گے؟ آج وہ بیٹھے اپنے کینیڈا میں, وہ اپنے مزے کر رہے ہیں, موصوف یہ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے مزے کر رہے ہیں, اور کوئی کسی کو عوام کی فکر نہیں. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ان کو دن کو تارے نظر آئیں گے جو ان کی کارکردگی ہے. رائے صاحب, آپ کی جو ابتدائی گفتگو تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو اقتصادی میدان میں کوئی پالیسیاں نہیں بنا سکے, ناکام ہو گئے,
اور لیکن جبکہ ان کا کہنا ہے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ یہ پاکستان کے اندر جو بھی معاشی بحران ہے یا جو بھی معاشی مسائل ہیں یہ سب مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف، ان لوگوں کا کیا دھرا ہے. منی لانڈرنگ کی، اربوں روپے لے گئے، لوٹا اس ملک کے اندر. پھر اس کے بعد انہوں نے اقتصادی پالیسیاں نہیں بنائیں. پھر ایک وہ بات بڑی کرتے تھے کہ جی وہ جو ان کے اسحاق ڈار صاحب تھے انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک کے رکھا، جس کی وجہ سے وہ سارا جب بم پھٹا تو وہ سارا ہماری حکومت کے اندر پھٹ گیا. یہ ساری خرابیاں جو بھی اس وقت ہیں اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. دیکھیں جی ٹائم کی بھی قلت ہے، لیکن میں چند فیکٹس اور فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں جب میاں صاحب نے ٹیک اوور کیا، پاکستان کے عوام نے انہیں پرائم منسٹر بنایا، تو میں یہ اسٹیٹ بینک کے فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. فارن ایکسچینج ریزرو 6 ارب ڈالر تھے. جس دن نواز شریف کا ڈپارچر ہوا، نواز شریف کا، بعد میں شاید کاکان عباسی صاحب بھی رہے، لیکن جس وقت نواز شریف کا ڈپارچر ہوا اس وقت 25 ارب روپیہ جو ہے یہ فارن ایکسچینج ریزرو موجود تھے. پیپلز پارٹی کے دور میں جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی 2013 میں تو 2.3 ان کا جو جی ڈی پی ریشو تھی وہ 2.3 تھی. ان نامساعد حالات میں مسلم لیگ اس کو 5.8 پر لے کر گئی. یہ ریکارڈ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ڈالر 118 روپے تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسمبلی میں ان کا ایک وزیر جو آج کل وزیر داخلہ ہے اس نے یہ بیان دیا تھا میاں صاحب کی موجودگی میں کہ اگر میاں صاحب ڈالر 100 روپے پہ لے آئے تو میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. ڈالر 98 پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لے کر آئے. مہنگائی جو ہے وہ اس کی جو شرح اس خطے میں، ریجن میں، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان، اگر ان کا اس موازنہ کریں تو سب سے کم جو مہنگائی تھی وہ پاکستان کے اندر تھی، چیزوں کی فروانی تھی. اور یہ تو ایک سال کے بعد انہوں نے جو اپنا شروع کیا، دھرنا شروع کیا، 126 دن لاک ڈاؤن، اور پھر پورے ملک کے اندر، اور یہ سارا، اور دہشت گردی اس قدر زیادہ تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان کے کونے کونے سے جو ہے وہ بموں کی بو آ رہی تھی. بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا. کراچی آپ کے سامنے تھا کہ بوری بند لاشیں مل رہی تھیں، اور کیا تھی صورتحال. یہی حال پنجاب کے کچھ شہروں کا تھا. KPK میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال تھی. یہ سارا، اور میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے کسی بھی ادارے کے حوالے سے، سب سے محترم ادارہ ہے ہمارا جو ہے پاک فوج، جو پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کی قربانیوں سے کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے جرنیلوں سے لے کر سپاہ تک، ہماری پولیس، ہماری رینجر، ان سب نے ہزاروں کی تعداد میں 80,000 کے قریب سویلین شہید ہوئے. تو یہ جو ہے نا، یہ میاں نواز شریف صاحب نے، میں یہ بھی بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ 500 بلین جو ہے یہ بجٹ تھا پاک فوج کا، جب 2013 میں یہ نواز شریف اس کو 1100 تک لے کر گیا. 2018 تک 1100 بجٹ، یعنی ڈبل بجٹ کیا. 100 بلین ہر سال ہم دے رہے تھے، میاں صاحب دے رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب دے رہے تھے، کہ جو ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ساری خدمات جو ہے نا، یہ پاکستان مسلم، اور آپ کے سامنے ہے وہ کس طریقے سے امن قائم ہوا. تو یہ تو ساری مطلب ہے ان کا تو جو اپنا رویہ ہے، یا حکومت کی جو اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں لا آرڈر کے حوالے سے، کہ ایک طرف تو حکومت طریقے لبیک کوئی کچلنے کا کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب یہ آرڈر کر رہے ہیں، اور دوسرے دن یہ لیٹ ہو گیا ہمارے. ٹھیک ہے، دونوں طرف شہادتیں ہوئی ہیں، وہ بھی لبیک والے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. تو کس انداز میں انہوں نے یہ اپنا یہ جو اپنا کمپرومائز کیا. اور اس سے پہلے پچھلے سال بھی واقعہ ہوا جب یہ اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئی. اب TTP کے ساتھ، تحریک طالبان کے ساتھ، اب چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں بھائی جو 80,000 شہادتیں ہیں ان کو آپ ان لوگوں کو، اور خاص طور پہ APS کے جو بچے جو شہید ہوئے ہیں، آپ کن کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ مذاکرات پہ، یعنی حکومت تو سرنڈر کر چکی ہے، ان دہشت گردوں کے حوالے سے بھی سرنڈر کر چکی ہے. تو اب کہاں جائیں گے ہم؟ اگر یہ حالات ہوا تو دنیا اپنا پہلے ہی دنیا ہماری پابندیاں لگانے کی سوچ رہی ہے. اگر اس حکومت کا یہی جتنے دن جتنے یہ مزید رہے گا. قطع کلامی ہو رہی ہے، ٹائم کیونکہ بہت تھوڑا ہے. اب اس وقت جو اسلام آباد بھی، میں نے اپنا جو میرا افتتاحیہ تھا کہ
اسلام آباد میں یہ گردش وہ اس میں افواہوں کی اس میں ہے، اور مختلف قسم کے آپشنز آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی عدم اعتماد ہوگا، کچھ کہتے ہیں جی لانگ مارچ ہوگا. میاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں کے ساتھ کمپرومائز ہو رہا ہے، ایک پیج جو ہے وہ نہیں رہا. بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں ہماری میڈیا کے اندر بھی. اب لانگ مارچ اس کے حوالے سے آلموسٹ پوری اپوزیشن، حالانکہ پیپلز پارٹی باہر ہے آپ کے پی ڈی ایم سے، لیکن وہ ساری جماعتیں یکسو ہو گئی ہیں کہ اب لانگ مارچ ہو یا جلسے ہوں یا سارا کچھ. لانگ مارچ ہوگا یا عدم اعتماد ہوگا یا کوئی اور شکل ہوگی؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کے پاس تو یہ ایک جمہوری حق ہے لانگ مارچ کا بھی اور دھرنے کا بھی، کیونکہ یہ خود انہوں نے ساری روایات ڈالی ہیں. اور عدم اعتماد کا بھی جو ہے یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اپوزیشن کا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو اس وقت اپروچ ہے یا سوچ ہے وہ بڑی مختلف ہے. پچھلی ٹرنور کی میں بات کرتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت کے پی کے میں تھی اور مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، تو کے پی کے 21 ممبران صوبائی اسمبلی اس وقت ناراض ہو کر مسلم لیگ کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے کہ ہم چیف منسٹر کو یہاں سے فارغ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اس قسم کی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لہٰذا یہ اپنا ٹرنور پورا کریں. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس پرائم منسٹر کے خلاف بھی نو کانفیڈنس ہوا ہی چاہتا تھا، لیکن اس پہ بھی میاں نواز شریف نے سپورٹ نہیں کیا. اب بھی ایک بات تو مجھے 100% یقین ہے اپنی لیڈرشپ پہ کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں کوئی کمپرومائز اس حوالے سے کر کے جس سے کہ جو ہمارے بیانیے کو کوئی جو ہے وہ زک پہنچے، وہ تو نہیں کریں گے. باقی دیکھیں اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی جماعتیں، پیپلز پارٹی پہ تو دیکھیں وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پچھلے دنوں بھی جب یہ تھوڑا سا پیار محبت بڑھا تو اس وقت بھی ہماری بھی ریزرویشن تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کبھی بھی جو ہے نا یہ ساتھ نہیں دے گی، پولیٹیکل معاملات ہے یہ اپنی جو ہے ڈیل کر لیں گے، اور وہی ہوا. اب بھی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھی بات ہے اگر ہماری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ سارے مل کر کریں تو وہ کرنا چاہیے، لیکن دونوں آپشن جو ہے نا یہ کھلے ہیں. اور یہ اب جو ہے نا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے عوام اس پر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. اب اگر اپوزیشن اگر نہیں اس میں اپنا رول ادا کرتی، مہنگائی کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ نہیں آرگنائز کرتی یا لوگوں کی ہمدردیاں نہیں حاصل کرتی، تو پھر تو لوگ جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر لاسنس کی ایک صورت. لانگ مارچ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں جو پہلا لانگ مارچ ہے عمران خان نے کیا، اور اس کے بعد 126 دن جو ہے وہ وہاں پر ڈی چوک میں بیٹھے رہے. بالآخر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، جو نتیجہ وہ لینا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں کر سکا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا، 10-12 دن وہ بھی بیٹھے رہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. کیا جو اب آپ کا متوقع لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم کا، اور مے بی کہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہو جائے، وہ نتائج حاصل کر سکیں گے جو عوام ان سے توقع کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی حکومت کسی بھی جماعت کی ہو، عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر وہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. کچھ عرصہ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن زیادہ عرصہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی. آج جو پاکستان کے حالات ہیں، میں یہ بات پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور ہمارا جو ایک جو بیانیہ تھا، دیکھیں میاں نواز شریف صاحب 3 بار اللہ کی مہربانی سے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، 2 بار چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے ہر دور میں یہ پاکستان کی خدمت کی ہے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے پاکستان کے اندر معاشی انقلاب ہو، چاہے موٹر ویز کا جال ہو، میٹروز کا جال ہو، ہائی ویز کا جال ہو، اور یہ سارے کام جو ہے نا، بجلی کے کارخانے ہوں، یہ سارا کام نواز شریف کے ہر دور کا دیکھیں وہی دور ہے جو پاکستان مسلم لیگ. آج یہ جو 3 ڈیموں کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ 3 وہی ڈیم ہے جو نواز شریف صاحب نے 2013 سے 18 کے دوران 100 ارب روپیہ ان کی لینڈ ایکوزیشن پہ رکھا، اور یہ سارا اب ان پہ بھی کام نہیں ہو رہا. تو وہ تو ایک مسلم لیگ کا ایک جو بیانیہ ہے یا مسلم لیگ کا جو ایک پرفارمنس ہے، وہ تو اب لوگوں کے سامنے اب آ چکی ہے. کراچی سے لے کر بلوچستان سے لے کر پنجاب اور کے پی کے، ایون جو آزاد کشمیر، یہاں تک بھی سارا سلسلہ جو ہے یہ ہو چکا ہے. اب میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب کا جو لانگ مارچ ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ بالکل واضح اکثریت جو ہے یہ موجودہ حکومت کے خلاف ہو چکی ہے. اور مجھے تو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ اللہ کی مہربانی سے یہ اب اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے. کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں، جس جماعت کو مرضی ہے ووٹ دیں، پاکستان کے عوام کا حق ہے عوام کی رائے کا احترام کرنا جو ہے یہ
ہر صورت لازم ہے ہر جماعت پہ، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی، کوئی بھی پاکستان کی جماعت جو ہے جس کو بھی مینڈیٹ دے وہی جماعت آ کر حکومت بنائے، وہی جماعت اپنی اقتصادی پالیسی بنائے، وہی جماعت آ کر خارجہ پالیسی بنائے، وہی جماعت پاکستان کے عوام کو مطمئن کرے، اور وہی جماعت جو ہے وہ جس کو عوام ماننے وہی جواب دہ بھی ہو۔ اب اگر نواز شریف صاحب کا یہ ایجنڈا مکمل ہو جاتا ہے، چاہے میاں صاحب پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے، جو ان کا ویژن ہے، اگر مکمل ہو جاتا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں، لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو چاہتے ہیں، تو یہی ہماری کامیابی راج ہے۔ صاحب ایسے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور بالخصوص پنجاب میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب کی یہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ لوگ میاں نواز شریف صاحب سے محبت کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو میرا ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میرا تجربہ ہے یا جو میری سوچ ہے کہ جماعت بلا شبہ یہ بہت بڑی ہے، لوگ اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ گلیوں کوچوں میں اگر آپ کو نکالنے پڑ جائیں مسلم لیگی تو شاید زیادہ نہیں نکل سکیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اپنا یہ اچھے لوگوں کی محب وطن لوگوں کی جماعت ہے، باقی کو میں نہیں کہہ رہا غیر محب وطن ہے، شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تعمیر اور ترقی، صلح، صفائی، امن پسند لوگ ہیں، تو ووٹ تو انشاءاللہ ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن روڈ پہ آنے کے لیے لیکن ابھی تو روڈ پہ بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی جو ماحول پیدا کر دے، اب دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں آپ، جب بھی حکومتیں گئی ہیں تو لوگ اپنی لائلٹی چینج کرتے رہے ہیں، کوئی کسی جماعت میں، کسی جماعت، ایک 93 میں ہم موجود تھے کہ پوری اسمبلی جو ہے یہ وٹو کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن اب دیکھیں نا، اب 4 سال گزرنے کو ہر حربہ استعمال ہوا، ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے ٹاپ کی تھی، سب پہ کیسز نیب کے بنے ہیں۔ وہ آپ نے بات کی تو 4 سالوں میں ثابت کیا ہوا، جو کہہ رہے تھے $200 بلین ہم لے آئیں گے، ایک پیسہ کا ثابت نہیں۔ آج برطانیہ کے کورٹس، اب یہاں کی کورٹس بھی دیکھیں نا، اگر کوئی ثبوت ہو، دیکھیں انہیں پاناما پہ انہیں اپنا سزا دینے کی بجائے وہ اقامہ پہ سزا دی، اس لیے کہ اس میں ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے آج تک سارے کیسز سے، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب، مریم کا تو خیر سیاست سے اس وقت تعلق ہی نہیں تھا، اور میاں صاحب نے جو اپنا متعلق جو کیس تھی، ایک بھی کیس ثابت نہیں ہوا، تو یہ تو سارے کیس ان کے پلے پڑ رہے ہیں، اور آج کہیں سے کوئی نہ کوئی سازش جو اس وقت میاں صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، وہ ملک کے خلاف سازش تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے خلاف سازش تھی، اور جو ایک پاکستان کے اندر جو دیکھیں بھیا رک چکا ہے نا، اب دوبارہ اب آسان نہیں ہے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اداروں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ شاید اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے علاوہ شاید ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اداروں پہ اب یہ نہیں کرتے کہ ادارے کو کسی کی سپورٹ کریں، اب فریلی الیکشن ہو جائیں، یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اور اگر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے، وہ ای وی ایم بھی نہیں ہوگی، اور دوسرا پاکستان کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور رائے صاحب، آپ کے باتوں کے وقت کی بہت کمی ہے، اور میں بڑی لمبی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور آج ہماری ساری گفتگو کا محور جو ہے پاکستان کی سیاست رہی ہے، لیکن جب کوئی بھی لیڈر، لوکل لیڈر میرے پاس آتا ہے تو ہمارے عوام کی یہ توقعات ہوتی ہیں کہ وہ مقامی مسائل پر بھی میں بات کروں۔ بے شمار مسائل، سب سے بڑی تحصیل پنجاب کی، اور بے شمار مسائل اب بھی موجود ہیں۔ آج چونکہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ، اور آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیے گا۔ یہ میری، اب میں لفظ ایسا استعمال کروں، میری یہ ایک نالاکی ہے کہ میں ابھی تک وہ اپنا پورا جو پروگرام تھا، میں یہ بات فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ثابت کروں گا کہ یہاں 2-3 لوگ ہی رہے ہیں نا، چلو پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے، ان کا تو ابھی چل رہا ہے، راجہ پریشر صاحب جو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، یا مجھے موقع ملتا رہا ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، یعنی 10 اور 1 کا بھی مقابلہ نہیں ہوگا، اتنی ڈیولپمنٹ اللہ کی مہربانی سے آن گراؤنڈ جو ہے وہ میں نے کی، روڈ سیکٹر میں، بجلی سیکٹر میں، گیس سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں۔ آج یہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں نا جی، میں نے ایک یونیورسٹی کیمپس وہاں بنایا ہے، آج تک ہم نے برانی جو آپ دیکھیں، آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، وہاں پہ کلاسز ہو رہی ہیں، 500-600 بچے جا رہے ہیں، جو ہے جتنے کالجز بنے ہیں گجر خان کے اندر، یہ دولت اعلیٰ دونوں کالجز ہیں، اب ایک مندرہ بنا ہے، یہ ایک کلیالہ بنا ہے، یہ اس ٹنیور میں یہ سب پی ایم ایل این میاں شہباز شریف صاحب کی نون حکومت کے بنے ہیں، یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ میں تو یونین کونسل وائز میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، میں شروع ہی کروں گا یونین کونسل کونتریلا سے، کیونکہ میں اور راجہ پرویشور صاحب اپوننٹ ہیں۔ میں یہ بات اس فورم پہ کہہ رہا ہوں، یہ جو 2 سڑکوں کا پرچار کر رہے ہیں، یہ جو مندرہ چکوال اور سواوا چکوال،
اس میں 16.5 ارب روپیہ نواز شریف نے دیا ہے. اپروول بعد میں دی, ان کی وائڈننگ, ان کی اسپیسیفکیشن, وڈتھ, فلائی اوور, یہ سب نواز شریف کا ہے. یہ تو جھوٹ پہ انہوں نے تو پیسے لے کر اس کانٹریکٹر سے گوندل سے 1.5 سال تو میں مقدمہ بھگتا رہا ہوں. سب جھوٹ پہ ان کی ساری کاروائی ہے. 16 ارب روپے 16.5 ارب روپے اگر نواز شریف نے سے میں نے نہ لے کر دی ہوں تو میں راجہ پیشور کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ سب جھوٹ پہ ہی ہے. اور گجر خان کے اندر ان کی ساری سڑکیں جو بھی انہوں نے کیا ہے ساری نیب زدہ ہیں, آج موقع پہ موجود نہیں. کوالٹی آف ورک دیکھیں, یہ تو ٹھیکوں سے پیسے لیتے رہے ہیں, کانٹریکٹر سب کے سامنے ہیں. لیکن بس یہ ایسا ہے کہ انہوں نے ایک پرچار جھوٹ کا کیا ہے جس طرح عمران نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اس الیکشن میں ایکسپوز ہوگا. اور میں کونتریلا یونین کونسل سے, جو اس کی ہوم یونین کونسل ہے, جرموٹ سے جو ہماری ملکات 4-5 یونین کونسل, میں ان سے کروں گا. اگر 100 کام ہوئے تو 99 پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں.